آپ کا تعارف؟ میرا تعارف میں مختصر تعارف کرا دیجیے. ہاں جی. جی میں مہناز قریشی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں جب یہاں آئی تو اس وقت میری عمر 4 سال تھی. تو ہم کشمیر سے جب یہاں آئے تو ہمارے والد کی وجہ سے ہم لوگ آئے کہ میرے والد جب آرمی والے ان کو پکڑ کے لے گئے، ان پہ تشدد کیا، چونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیو تھے. تو جب ان کے ساتھ جمع غفیر لوگوں کا تھا تو یہ چیز باہر آرمی کو کھٹک رہی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے میرے ابو کو گرفتار کر لیا. پھر ان پہ تشدد کیا، اس قدر تشدد کیا کہ وہ 3-4 مہینے تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے. پھر جب ان کو چھوڑا کس بنیاد پر کہ جب عوام کے جمع غفیر باہر نکل آئے ان کے لیے احتجاج کیا، تو اس دباؤ میں انہوں نے آ کے میرے ابو کو چھوڑا. تو پھر میرے ابو کا جو علاج ہوا وہ آرمی کے تھرو ہی ہوا، کیونکہ ان کو پریشر تھا عوام کا. تو پھر یہ فیصلہ کیا ظاہر ہے جان کا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اٹھایا. پھر وہ انویسٹیگیشن کے لیے ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو پھر وہ اس طرح پھر کرتے ہم لوگ ان کی جان بچانے کے لیے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آزاد کشمیر میں جانا ہے. تو ادھر سے جب ہم لوگ ادھر آئے تو ہمیں ظاہر ہے پروٹیکشن فیل ہوئی. زندگی کا یہ خوف تو نہیں تھا کہ ہمیں بھائی آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے. یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت ہی آزادانہ زندگی گزاری، چونکہ پھر مصروف ہو گئے بچوں کی تعلیم تربیت میں. تو وہ چونکہ لائر تھے، انہوں نے اپنی پریکٹس جاری کی، لا کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگ مصروف ہو گئے. پھر جب یہ 90 سے تھوڑا سا 1-2 سال پہلے آئے تھے، 90 میں جب مجاہدین کا آنا شروع ہوا تو پھر یہاں پہ دوبارہ سے ایک یہ تحریک سرگرم ہو کے ابھری بائے. تو اس وقت تو پھر جو خواتین پر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی، تو چونکہ ہماری جب اس وقت ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں تھا. مجھے پتہ ہے کہ جب عیدیں قربان تھیں، عید الفطر ہوتی تھی تو میری ماں روتی تھی. ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، وہ عید کا ایک خوشی کا سماں ہوتا تھا. تو میں اپنی ماں کو جب دیکھتی تھی تو وہ ہمیشہ روتی تھی، اپنے والدین کو یاد کر کے، اپنے بہن رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دوبارہ. یعنی آپ کی ساری فیملیز وہیں پہ تھی، مقبوضہ میں تھی؟ جی. صحیح. پھر وہ جب ان کو روتے دیکھتے تھے تو ہمارا بھی وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا. صحیح. تو وہ چیز ہے کہ جب اس کے بعد جب فون پہ رابطے شروع ہوئے تو اس وقت میری نانی اور نانا جی دونوں فوت ہو چکے تھے. تو وہ اس بات کا بڑا صدمہ ہوتا تھا میری ماں کو کہ کاش میں ایک دفعہ اپنے والدین سے بات تو کر لیتی. تو یہ بڑا دکھی منظر تھا ان کے لیے، میری ماں کے لیے بہت اسپیشلی بہت مشکل تھا. تو اس طرح سے پھر کرتے کرتے ان کے دوسرے بھائی، ایک بھائی فوت ہوئے، پھر دوسرے بھائی فوت ہوئے. تو اب کبھی کبھار فون پہ بات ہوتی ہے، ویڈیو کال ہوتی ہے، تو امی اپنے بھتیجوں کو دیکھتی ہیں تو ان سے بات کرتی ہیں. تو وہ جب وہاں کا منظر پیش کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہمیں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کیا وہ سلامت واپس آئیں یا نہیں. اور ہماری بچیاں اور جن کی اسپیشلی جن کی بیٹیاں ہوں تو وہ لوگ اس قدر فکر اور کرب میں رہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ. یہ جب سب چیزیں نا ہمیں ڈپریشن کا ایک لیول آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی ان چیزوں نے. تو وہاں پہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور آرمی ایسے اندر گھس رہی ہے، ایسے وہ لاتے مار کے دروازے توڑ کے اندر جاتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میری ممان جب ہم ان سے بات کرتے تو وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنی بیٹیوں کا ڈر لگتا ہے. ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، تو وہ ان بیٹیوں کی پریشانی میں نا ہارٹ کی پیشنٹ ہوئی، تو ان کی حالت دن بدن خراب رہنے لگی. تو جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کی شادیاں کروں تاکہ میں تھوڑی بے فکر ہو جاؤں. تو یہ چیزیں اس قدر تکلیف دیتی ہیں کہ ہم لوگ اس آزادی میں رہ کے بس ان کی فکر رکھتے ہیں. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے، اچھی طرح سے ہم گھومتے پھرتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے.